الرحیم۔ آج کے اس پروگرام انٹرویو کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب ممتاز منیر سہوترا صاحب، جو بارسلونا کے صحافی ہیں اور اخبار انصاف کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ آج ہم ان سے پریس کلب کی صورتحال کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو سہوترا صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو اس وقت یہاں پر پریس کلب بارسلونا میں ہے اور اس کے بارے میں یہ چرچا بہت ہے کہ اس کے انتخابات جو ہوئے ہیں وہ جھرلو تھے اور جو صدر بنے ہیں وہ بھی جھرلو تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا ندیم بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جو صحافی ہیں بے شک ہم لکھیں جو کچھ مرضی، لیکن جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے جھردو، اگر ہم اس کو بادنوانی بھی کہہ لیں تو میرا خیال ہے مطلب ایک ہی ہے۔ جو ظاہر ہے کہ کسی بھی جب بھی الیکشن ہوں گے اس میں بادنوانی ضرور شامل ہوگا۔ کرسی ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے لوگ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو طبقہ یہاں پہ صحافت سے وابستہ ہے انہوں نے یہاں ہی آ کے کیمرے پکڑے ہیں، موسٹلی زیادہ لوگوں نے، تو ابھی ان کو شوق ہے، انشاءاللہ بہت جلدی پورا ہو جائے گا۔ تو واقعہ بادنوانی ضرور ہوئی ہے۔ جاوید صاحب جو اس وقت صدر بن کے سامنے آئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ ان کے شایان شان تھا کہ وہ اس طرح کے بدعنوانی کے انتخابات میں حصہ لے کر صدر بنے؟ جہاں تک جو مغل کا تعلق ہے، کیونکہ بہت زیادہ تو میں نہیں جانتا تھا، 4 سال سے جب سے میں نے ہم وطن کو میں نے جوائن کیا تو بہت اچھا رویہ تھا ان کا میرے ساتھ، لیکن نہ جانے ان کو اتنی عزت کے باوجود کیا سوجی کہ وہ صدارت کے لیے میدان عمل میں آئے۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ اس کے بیک گراؤنڈ، لیکن ایک ضرور ہے کہ جوید مغل صاحب جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ کھیل رہے ہیں۔ صحیح۔ ایسے کوئی ہیں محرکات جو ان کو پیچھے سے جھنجھوڑتے ہیں اور وہ آگے چلتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں ووٹر لسٹ کے اوپر بھی بہت اعتراضات آئے کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے اخبارات چھوڑ کر دوسرے اخبارات کے لیے چلے گئے اور یہ صرف کام سارا جو ہے ووٹوں کی بڑھوتری بڑھانے کے لیے کیا گیا۔ کیا آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ جس دن آئین پاس ہوا میں وہاں پہ موجود تھا۔ وہاں پہ ہمارے سینئر کالم نگار، تجزیہ نگار، قابل احترام جناب ظفر اقبال حسن صاحب موجود تھے، اور جو صدارت کے امیدوار تھے ملک شہین صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو جب ہم کسی بھی پوائنٹ پہ اعتراض کرتے تھے تو اس وقت ہم صرف 3 لوگ تھے، اور جب لوگ 3 لوگ اعتراض کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور 12 ہاتھ اٹھیں گے اس کے حق میں تو وہ ظاہر ہے وہ تو منظور ہوگا نا۔ اس طریقے سے وہ سب کچھ منظور ہوا ہے، جبکہ ہم نے اس پہ بھی واویلا وہاں پہ کیا کہ جو آدمی دوسرے نیوز پیپر سے ووٹ کاسٹ کرے گا اس کو ان سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہوگا، لیکن کسی نے اس پہ ہماری ایک نہیں سنی۔ صحیح۔ لیکن آئین ایک الگ چیز ہے۔ میں نے ووٹر لسٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا کہ ووٹر لسٹ میں یہ بھی ہوا ہے کہ جیسے آپ انصاف کے چیف ایڈیٹر ہیں، آپ اپنا اخبار چھوڑ کر پاکستان یا یورپ کے کسی اور اخبار کو جوائن کر رہے ہیں اور اپنے اخبار پہ کسی اور کا ووٹ بنوا رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احسن اقدام تھا؟ اس طرح کا اقدام جو ہے ان لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جو اخباری مالکان کہلواتے ہیں۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مرزا صاحب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ صرف تھا کہ پلاننگ کے تحت ایک تھی ساری بات کہ ہمارے جو ووٹ ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، ورنہ میں آپ کو یہ حقیقت بتا سکتا ہوں کہ ملک شہین صاحب آج صدر ہوتے پریس کلب کے، ان کو شکست دینے کے لیے سب کچھ کیا گیا، کیونکہ اس وقت جتنے بھی متحرک صحافی ہیں جن میں شاہد احمد شاہد صاحب ہیں جن کی بہت سی صحافتی خدمات ہیں، شفقت علی رضا صاحب ہیں، آپ مرزا ندیم بیگ صاحب ہیں، جناب ڈاکٹر قمر احسان صاحب ہیں، G1 ٹی وی کے کیا ہے ان کا نام، مہر ادیب صاحب ہیں، مہر عرفان صاحب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی طریقے سے بھی ہوئے لیکن ہیں متحرک،
جی بالکل. جاوید الیاس قریشی صاحب. جاوید الیاس قریشی ایک بڑا معتبر نام ہے ہمارے لیے, اور میرا خیال ہے کہ سب جتنے بھی ہم صحافی لوگ ہیں نا ان سے سب سے زیادہ کام وہ کرتے ہیں اور عملی طور پر کرتے ہیں, اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بڑی بات ہے سر. دوسرا یہ مسئلہ کہ جب الیکشن ہو رہے تھے اور 2 صدارتی امیدوار شفقت علی رضا صاحب اور جناب شاہین ملک صاحب نے بائیکاٹ کر دیا, تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد الیکشن کے انعقاد کی کوئی وقت اور اہمیت رہتی ہے؟ ظاہر ہے جی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. الیکشن کمیشن صاحب کے پاس بہت تھے, انہوں نے بہت سے اپنے بول بالا بلند کیے کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کروں گا. میں سب سے پہلے تو ان کا حکم ماننے سے ہمارے سابقہ صدر غفور قریشی نے انکار کر دیا, جبکہ انہوں نے کہا کہ آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا جی اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ تم کو چاہیے تھا نا کہ اس میں روک ٹوک کرتے بھی ٹھیک ہے جی یہ نہیں کرے گا, بس اس کو کمرہ باہر بھیج دیں. اگر ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرے گا اس کو اندر آنے کا کوئی حق نہیں ہے. تو پھر پتہ چل جاتا کہ کون کون سا حق پہ اور کون سے. اور جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے ان کا میرا خیال ہے کہ وہ کلیئر جواب نہیں دے سکے. صحیح. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر صاحب بھی اپنے جو ہے وہ فرائض کے ساتھ پوری طرح وہ حق ادا نہیں کر سکے. جی انہوں نے بھرپور طریقے سے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہوگی, لیکن جن کے کہنے پہ وہ الیکشن کمیشن بنے ہیں, جن دوست احباب کے کہنے پہ, آخر ان کا بھی تو کوئی حق تھا نا یار ان پہ. صحیح بات ہے. تو اس لیے کہیں نہ کہیں تو انہوں نے کچھ ان کو اس کے معاوضے میں کچھ نہ کچھ تو دینا ہی تھا نا, تو انہوں نے وہ دیا ہے الیکشن کروا کے. صحیح. سوترے صاحب ایک یہ جو جاوید مغل صاحب نے اب یہ ہمارے جو بھی مخالفانہ بیانات تھے, تنقیدی خبریں تھیں, مضامین تھے, بیانات تھے, اس کے جواب میں انہوں نے ایک کارٹون نما چیز چھاپی ہے کہ جس میں ہم مخالفین کو انہوں نے کتے سے تشبیہ دے دی ہے, اور خود انہوں نے اپنے آپ کو ہم وطن کے لوگوں کے اندر سمو لیا ہے, اور ان کا لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ لوگ جو ہے یہ بھونک رہے ہیں اور میرے رزق میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ معاف کرے کہ ہم نے نہ تو ان کے رزق کے اوپر کوئی ایسا حملہ کیا ہے, ہم نے تو سیدھی ایک دھاندلی کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی تھی. کیا ان کا یہ طرز عمل جو اس وقت سامنے آیا ہے, آپ کے خیال میں کیا یہ صحیح طرز عمل ہے؟ کیا ان کی جو ہے وہ بابا صحافت اپنے گروپ کے کہلاتے ہیں, کیا بابا صحافت ہونے کی حیثیت سے بھی کیا ان کو یہ زیب دیتا تھا کہ وہ اس طرح کا اقدام کرے؟ دیکھیں میں نے شروع میں کہہ دیا کہ جاوید مغل صاحب نے یہاں پہ ایز اے صحافی ایک نیوز پیپر کی بنیاد ڈالی, بڑی اچھی بات ہے. لوگ اس طرح کے لوگ جو سب سے پہلے میدان میں آتے ہیں ان کی عزت بھی کرتے ہیں. صحیح. تو میں نے یہ بھی ساتھ بتایا کہ جاوید مغل صاحب کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے, ورنہ جس طرح کے وہ پڑھے لکھے انسان ہیں اور جس طرح کا وہ سیدھا سادہ انسان ہم کو نظر آتا ہے وہ ایسی حرکت کر نہیں سکتا. تو میرے خیال میں جہاں تک یہ آپ نے جو بات کیا کہ وہ ایک کارٹون سا انہوں نے شائع کیا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. الفاظوں کی لڑائی جھگڑا تھا, الفاظوں کے ساتھ ہی نپٹایا جاتا, اگر ان کے پاس جواب ہے تو اس کو دیتے. تو یہ بھی کسی کے کہنے پہ ہوا ہے. میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ بات کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ کسی کے کہنے پہ اور شاید مجبور ہو کر, کیونکہ ظاہر جو دوست چلتے ہیں ساتھ وہ کہیں نہ کہیں انسان کو ضرور گھٹن ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں, بھی ہم نے تیرا ساتھ دیا اب تو اس طرح کر, اب اس طرح کر. لیکن وہ بذات خود اچھے انسان ہیں, وہ اس طرح کر نہیں سکتے تھے. صحیح ہے. اب اس وقت اکثریت میں ہم لوگ جو پریس کلب سے باہر ہیں اور ہم اس وقت جاوید مغل صاحب کی جو بحیثیت صدر جو ہے حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب کیا اس کا حل ہونا چاہیے, کہ کس طرح سے یہ مسئلہ جو ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے, اور کس طرح سے یہ جو اختلافات کی اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ مرزا صاحب, ہمارے بہت سے دوستوں نے بڑی ساری کوششیں کی, پچھلے سال بھی اسی طرح ہی ہوا. مجھے اچھی طرح علم ہے کہ جب میں نے ہم وطن سے علیحدگی اختیار کی تو اس وقت الیکشن تھے 2-3 دن بعد, تو انہوں نے کہا جی اس کے پاس کون سا نیوز پیپر ہے. اس وقت جاوید مغل صاحب بذات خود پریزیڈنٹ تھے, اس کے پاس کون سا نیوز پیپر ہے جو یہ ووٹ کاسٹ کرے گا. تو جب میں ہم وطن کے ساتھ تھا تو یہ کہتے تھے کہ جی صدر ہی تمہیں سے اتریا,
جب ان کے ساتھ علیحدگی اختیار کی، انہوں نے کہا جس کے پاس نہیں ہے تو اگر میرے پاس نہیں ہے تو شوکت اسلام چوہان کے پاس بھی نہیں ہے. صحیح. ابھی ملک صاحب بھی ابھی آئے ہیں. قریشی صاحب کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیں نا، تو یہ وہ باتیں ہیں. جہاں تک فیض اللہ سائی صاحب نے کوشش کی ایک کہ سب دوست باغ مل بیٹھ کر جو ہمارے سے کوتاہیاں ہمارے اندر ان کو ختم کیا جائے. ہم نے ہی کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے اور ان کے مسائل کو احکام اعلیٰ تک پہنچانا ہوتا ہے لفظوں کے ذریعے. تو بڑی اچھی کاوش تھی جو اس میں جو ہمارے جو دوست آئے اس میں جنہوں نے شمولیت کی، مرزا اکرم بیگ صاحب اور چودھری سرور صاحب ہمارے لیے بہت بڑے نام ہیں. اور مذہبی لحاظ سے مرزا اکرم بیگ کی شخصیت کو سارے لوگ جانتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں ان کی. تو میرا خیال ہے کہ اب جب ان کے پاس یہ نیوز پیپر پہنچے گا تو ان کو ساری ہی ہسٹری معلوم ہو جائے گی کہ ہوا کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے. لیکن سائی صاحب نے جو کوشش کی وہ قابل تعریف ہے. بہت سارے دوستوں نے اپنی اپنی جگہ پہ کوششیں کی، لیکن انہوں نے ایک دفعہ سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا. یہ بڑی اچھی بات ہے اور سب نے ہی بیٹھنے پہ رضامندی ظاہر کی. فیصلہ آپ دیکھیں ان کے ہاتھ میں ہے، مرزا اکرم بیگ صاحب کے پاس ہے اور چودھری سرور کے پاس ہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اس کا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہونا چاہیے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سارے ہی دوست جتنے پریس کلب سے باہر ہیں یا جتنے پریس کلب کے اندر ہیں، ہم سارے بھائی ہیں. ہماری کوئی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی کسی سے زمین کا تنازع نہیں ہے. سب کو ایک دفعہ مل کے بیٹھنا چاہیے اور جو انتخابات ہیں وہ نئے سرے سے ہونے چاہیے. سب کی رکنیت ہو سب سے پہلے، ٹھیک ہے، جو طریقہ اختیار کیا جائے اس کے مطابق سارے درخواست دیں. ایک طریقہ ہے نا جی درخواست دینے کا، درخواست دیں، ان کو ان کریں، پھر الیکشن کروا لیں. لیکن مرزا صاحب یہ بات ہونی چاہیے کہ جو آدمی سارا دن رات کو 2 بجے فون کرو وہ حاضر اور ووٹ ڈالے وہ آدمی جو کبھی بھی نہ میدان میں ہو، اس طرح ہم اس کو صافی نہیں مانتے. صافی وہ ہے جو متحرک ہو، ڈیڈ صافی کو نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب ممتاز منیر سہوترا صاحب، آج کے ہمارے انٹرویور تھے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور باقی جو دوست پریس کلب سے باہر ہیں ان کے بھی انٹرویو جو ہے وہ ہم نشر کریں گے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.